اور من نبی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک ہمارے دم میں دم ہے اور سانس میں سانس ہے اپنے ذکر کے حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذکر حق کو قبول فرماتا رہے، اس لیے کہ ہماری طاقت نہیں کہ مسجد سے ہم یہاں آ کے بیٹھیں، یہ بٹھانے والا بٹھاتا ہے، زبان کو چلانے والا چلاتا ہے، اللہ کا نام جو ہے لیا نہیں جاتا جب تک وہ نہ چاہے۔ اور اس کے بعد میں ایک گزارش اور کرتا چلوں کہ مرد حضرات تو بیچارے بڑے سکون سے بڑی عزت سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اندر سے مجھے اطلاع مل رہی ہے کہ کچھ خواتین جو ہے نہ تو دعا سنتی ہیں نہ صلاۃ السلام میں کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی ویڈیو یا اپنے فون پہ بات کرتی رہتی ہیں۔ تو ایسی بچیوں کے لیے میں ان سے عرض کرتا چلوں کہ ایسی بچیوں کو پھر درگاہ پہ آنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے شور کریں، نہ دعا کے اندر لگ کر بانٹیں، اس لیے کہ دعا عبادت کا مقصد۔ اگر آپ اس کا نہیں احترام کرتے تو السلام کا احترام نہیں کرتے تو پھر مزار پہ آنے کی آپ ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کو پیچھے سے ہدایت نہیں ملی، آپ کے ماں باپ نے سکھایا کچھ نہیں، صرف یہ کہ بڑا کر کے جوان کر دیا تو بھائی ایسے کچھ نہیں ہوتا، مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب جا کے اللہ میں کرم کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان ہے، انوار البیان کتاب ہے، اور اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بانٹتے ہیں۔ آپ کے خادم ربیہ بنت کعب خادم تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کو وضو کرایا کرتے تھے، اور رات کو جب سونا ہوتا تھا تو آپ کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے کہ حضور جب اٹھیں کہ بھئی کیا کھل جائے۔ آپ بڑے سردیوں کے اندر گرم پانی کرنا، گرمیوں کے اندر تو ہوتا ہی اس گرم میں وہ عرب کا ویسے دستور ہے، تو آپ سردیوں میں بڑے احتیاط، اور وہاں کی سردی چولستان، لیکن آپ برابر خدمت کرتے رہے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال میں تھے، کہنے کہ ربیہ بول کیا مانگتا، بتا تو کیا مانگتا، کہا کہ سرکار بات یہ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے کہا اچھا تو ساتھ رہے گا میرے؟ کہا بالکل حضور میں ساتھ رہوں گا۔ کہا کہ پھر ایسا کر کہ سجدوں میں زیادتی کر دے، تو میرے ساتھ ہی رہے گا، مطلب سیدھی بات ہے جنت میں تجھے دے دی جائے، تو اپنی نماز میں زیادتی کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں میرے ساتھ کر دے گا۔ جو آپ نے کہا وہ وہ کہہ دیا وہ ہو گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے حضرت فتاویٰ، انوار البیان کتاب ہے، صفحہ ہے 215، آپ بھی اور جنت بھی عطا کر دیا۔ اور جنگ احد کے اندر حضرت فتاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر آ کے پیوست ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے تیر تو وہ زمانے کی میزائل تھا، جب ہو گیا جنگ جیت دی آپ نے تو آپ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ آنکھ نکالی ہے، آپ کا ڈیرا بھی باہر آ گیا، جب تیر نکالا تو آپ کا ڈیرا باہر آ گیا، یہ سب زخم۔ آپ نے کہا کہ فتاویٰ یہ بتا کہ تجھے جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھ تو مجھے آپ میری مرضی سے دے دیں، جنت جو ہے آپ اپنے کرم سے دے دیں۔ آپ نے اسی وقت آپ نے دھن لگایا، آنکھ میں رکھا، وہ آنکھ اس سے زیادہ روشن ہو گئی، اور اس وقت جو پھیلا تو جن کا خون تھا، اس لیے کہ خون جسے ہاتھ لگاتے خود دنیا کا سب میں بڑا طبیب ہے، سب کچھ بند ہو گیا، ایسے ہو گیا کہ جیسے ان کے نشان لگا ہی نہیں تھا کوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے صدیق اکبر، مائی صاحب کا بیٹا، ایک جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لائے، تو ایک مائی صاحبہ کا بیٹا تھا، وہ بھی جنگ میں گیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے ماں تو ماں ہوتی ہے، سرکار میرے بچے کا کیا ہوا، آپ کو تو سب ہی پتا کہ وہ شہید ہو گیا، آپ نے کہا ایسا ہے پیچھے آ گیا۔ پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آئے تو بی بی نے پھر پوچھا
کہ حضرت کو میرا بچہ پایا. حضرت علی سمجھ گئے کہ حضور ہے, حضور کو سب کچھ علم ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں نے بتا رہی. کہنے لگے پیچھے حضرت عمر آ رہے ہیں, وہ بتائیے. جب حضرت عمر آئے وہ بھی سمجھ گئے, جب حضرت عثمان آئے وہ بھی سمجھ گئے کہ میرے نبی نے جب کہا ہے تو کوئی بات تو ہے, اس میں راز تو ہے کوئی نہ کوئی. اب پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. جیسے اس عورت نے پوچھا کہ بابا یہ بتاؤ کہ میرا بچہ کہاں ہے, آپ نے کہا پیچھے آ رہا ہے. اسی وقت رب تعالیٰ نے, آپ کی عظمت دیکھیں, رب تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ اس کے جا کے جان ڈالو, اس کی ماں کے پاس بھیجو. اسی وقت بچے کے جان ڈالی اور بچہ ان کے پاس پہنچ گیا. پھر رب تعالیٰ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا صدیق جو ہے دنیا کے اندر چھوٹا ہو جائے. تو جس کو جان ڈال کے بھیجی, آپ مقام تو ملاحظہ کرو سمجھنے والے کے لیے, باقی نہ سمجھ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحابہ اکرام اجمعین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے حضور کا نام کے نام کے ادب سے بخشا گیا. سننے والی بات, صرف آپ کے نام کا ادب کیا اور بخشا گیا. اور اپنے کتاب ہے کہ خطبات صمدانی صفحہ 123, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ذرا سی بھی غلطی کو برداشت نہیں کرتا. یہ تو وہ ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑ رکھا حضور کے صدقے میں, نہیں تو ہم بھی بندر اور اپنے یہ بندانت بن کے گھومیں. ہمیں ادب حاصل نہیں ہے. آپ ایک یہودی, حضرت موسیٰ کا زمانہ, ایک یہودی اس نے توریت کھولی تو حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا. ایک یہودی تھا بہت فاسق فاجر بدماش, کسی کی سنتا ہی نہیں تھا, پوری قوم اس سے تنگ تھی. اس کا انتقال ہو, قوم نے اٹھا کے اسے کوڑی پہ باندھ دیا. اس کے افعال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے کہ موسیٰ میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا, جاؤ اس کا کفن بھی کرو, دفن بھی کرو, اس کی نماز بھی پڑھو. جب آپ وہاں گئے تو دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جو جسے اس کی جو ہے مطلب قوم نے نکال کے بھاگ گئی. آپ اس کو لے کے گئے, کفن بھی کیا, دفن بھی کیا, نہلایا بھی دھلایا بھی. جب نماز پڑھا دی تو قوم نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت بڑا پاپی آدمی تھا, آپ نے کہا کیا دیا؟ آپ نے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا, کہا تیری قوم صحیح کہتی ہے. بات یہ کہ ایک دن یہ توریت کھولتا تھا, تو اس توریت کے اندر میرے محبوب کا نام گرامی سے گرامی آ گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اس کو چون کے اپنے سر پہ رکھا اور وہ میرے نبی پہ درود پڑا. بات یہ کہ مجھے وہ بات اس کی اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے دوستوں میں شامل کر دیا. یاد رکھو بیٹا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب, حضور کے ادب بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا, ادب کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ابو جہل جو ہے آپ کا بدترین دشمن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جبکہ چچا تھا. اور یہ بھی اسے پتا تھا کہ اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ابو کہہ رہے کہ فوج آ رہی تو اس کو بھی یقین کر دوں گا, لیکن کہتا تھا کہ آپ جو ہے جھوٹے ہیں. صدیق بھی آپ کا نام تھا, سب کچھ تھا. ایک دن اس نے پلان بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کس طرح کیا جائے. اس نے آپ کے راستے میں کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر جیسے گھاس پھول ڈالتے تھے ڈال. جبریل نے پہلے آ کے اطلاع دے دی کہ سرکار آپ سے نکل جائے. بعض کتابوں میں کہ وہاں سمٹ گیا, حضور وہاں سے نکل گئے. اب ابو جہل جو آیا وہ اس میں گیا. اگر 10 منٹ بھی کھول دو تو بندے کے لیے بہت چوڑا ہوا کھول دو, اس کے لیے بہت. ابو جہل جب نکل گیا تو اس کی پوری قوم جو ہے نکالنے کے لیے پہنچی, لیکن ابو جہل باہر نہیں آ رہا, اس لیے کہ جیسے رسی لٹکاتے 10 منٹ نہیں پتہ چلا, 20 منٹ میں چلی گئی, کہاں سے نکلے. آخر اس نے کہا ایسا کرو بھائی, میں نہیں نکل سکتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ, وہی مجھے نکالے. جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھے گا, مسلمان ہوا, سرکار میں مسلمان ہو جاؤں گا.
آپ نے یوں ہی ہاتھ نکالا سبحان اللہ، باہر نکالا تو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا تو جادوگر ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہمیں ہدایت کی توفیق عطا اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا نام بہت بڑا ہے اور اس کے بعد ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ علیہ۔ بات یہ کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے علم کم ہے، ہمارے علم کم ہے۔ ان کو 11ویں والا پیر ان کے سب کچھ کہتے ہیں، 11ویں جو ہے ان کی اصل تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے آپ کی 12 یا 13 ہے، 11ویں حضور ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بناتے تھے، اس لیے کہ آپ 12 کو تشریف لائے وہ ٹائم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو لکھتا ہے 11ویں والے 11ویں کرتے، لنگر کھانے والے لنگر کھلاتے، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کس طریقے سے مقام پہ پہنچے، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہوگا کہ ایک سیب دریا میں آ رہا تھا، آپ نے کھا لیا، اس کے بعد سوچا کہ بھائی یہ تو جس کا کھایا پہلے اس سے تو پوچھو، پکی بات آپ آ گئے انہوں نے اپنا ایک ہی نظر میں پہچان لیا، خدمت کرتے رہے۔ اور پھر سب میں بڑی بات جب آپ کی والدہ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا تو 40 دینار اشرفیہ تھی، آپ نے اس ڈاکو ہوا تھا بھائی ویسے تجھے کچھ نہیں لیکن تیرے پاس پیسے، وہ سب کے سب مسلمان ہوئے۔ تو جب آپ وہاں گئے انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، اندھی بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ جب وہاں گئے تو پتا چلا بہت خوبصورت بچی تھی، آپ واپس ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کی ہو جائے۔ تو آپ کا یہ مقام ملا کس طرح؟ آپ نے یہ سمجھے کہ آپ اپنے وقت کے سب میں بڑے مفتی تھے، سبحان اللہ، آپ اپنے وقت کے سب میں بڑے عالم دین تھے، اور آپ نے 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا۔ سبحان اللہ، کہنا آسان ہے بھائی، قرآن پاک پڑھنا بہت ایک رات کے اندر، اور 40 سال تک آپ نے نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بھائی یہ سب بیٹھ جاتا ہے، سب آپ پانی پینا چھوڑ دو، سب اتنا عرصہ اور اتنی بیٹھا، اور اس کے ساتھ اورات پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ذکر و افکار کیا کرتے تھے، وہ الگ تھی۔ جو آپ کا خادم جو تھا ساتھ دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے یہ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے مقابل سے ہمارا کیا ہے وہ جی اتنی کرامت والے جو ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ جتنی کرامتیں ہیں آپ کی اتنی کسی ولی کی نہیں، کسی ولی کی بھی نہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم ان کی تاریخ میں تو دیکھو کہ کس طرح انہوں نے محنت کی، کس طرح پڑھا، کس طرح ہوا۔ کعبہ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ایک جوان طواف کر رہا ہے، جا کے وہ کعبہ اللہ کے جو ہے اپنی دیوار اس کو پکڑ کے بے انتہا رو رہا اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے عیبوں کا پردہ رکھنا، مجھے معاف فرما۔ لوگوں نے دیکھا جب یہ بندہ اس طرح ہلا ہے، رو رہا ہے، آخر جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ خود بخود بہت سے عادت آپ یہ ایسے نہیں آتی کہ انہوں نے کشتی نکال دی، انہوں نے بندوں کو کیسے صحیح کیا جب تک رب کو یاد نہیں کیا۔ یہاں تو بندہ ایک دن مرید ہوتا ہے، دوسرے دن کہتا ہے میں ولی اللہ بن گیا، میں صحیح بات ایک دفعہ پٹکا ڈال لیتا ہے، کہتا ہے بہت بڑی طاقت ہے میرے، ارے تجھے کب کا بھی جو بتا تجھے 30 کلمہ بھی نہیں آتی۔ تو بھائی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کے بڑی مذاق چیز دیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ تھے، آخر میں عربی اللہ کے نیک تھے، شمس الدین التمش کا زمانہ عاشق وقت، آپ کی یہ سمجھیں کہ لنگر کے اندر 70 اونٹ کٹا کرتے تو اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ہوتے ہوں گے۔ بھائی ایک گائے کو جو ہے 800-900 آدمی کھا لیتا ہے، وہ 70 اونٹ تھے۔ اور جب آپ عمر سے کہا کہ بھائی یہ لنگر کیسے، وہ بھی حاصل ہو گیا، کہا کہ ان کے حواریوں نے کہا سرکار یہ آپ کے جو وزیر سب ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہوتا ہے۔ اب کرامت دیکھیں ان کا، اس نے کہا کہ جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ ملازمت سے خارج، آج سے اس کا وظیفہ بند، جس نے بھی بابا کو ایک کوڑی بھی دی،
ادھر بات ہو رہی ہے ادھر بات پہنچائیے. سبحان اللہ. اس نے کہا کہ بھائی بات یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہ آج سے لنگر ڈبل کر دو. 140 ہو گئے. اللہ نے اس کو بھی کر دیا, نہ کوئی دے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے, اللہ کا نظام ایسے چل رہا ہے. تو اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دین کے ادب پہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی ان کے متعلق سمجھایا کریں, اس لیے کہ ہمارے بچے موبائل کو دیکھتے ہیں, کبھی اللہ کے بندوں کی تاریخ نہیں پڑھتے. تو ہر بچے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن پاک پڑھنے کی اور تاریخ پڑھنے کی. تاریخ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. وما توفیق الا باللہ. سبحان اللہ.